بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. ایک بہت ہی پیچیدہ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی تھا جس میں ہم آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہے تھے. گزشتہ دنوں میں ایک ایجنڈا جاری ہوا تھا. ہنگامی بنیاد پہ کیبنٹ کی ایک میٹنگ رکھی گئی اور اس میٹنگ کا جو ایجنڈا طے کیا گیا، اور یہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا کہ جوڈیشری کی اپائنٹمنٹ کے اوپر سرکاری طور پہ کوئی کیبنٹ کے اندر ایجنڈا رکھا گیا. ایجنڈا جاری کیا گیا. ایجنڈے کے جو تو پوائنٹس تھے وہ ڈسکشن آن اپوائنٹمنٹ آف دی ججز آف ہائر جوڈیشری، اچھا سمری فار کنفرمیشن آف ججز آف دی چیف کورٹ اور سپریم اپیلیٹ کورٹ کے اندر جو اوپینین سیکھ کیا گیا تھا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. یہ 3 پوائنٹس کے اوپر ایجنڈا میٹنگ ہو گئی. اور ایجنڈے کی جب میٹنگ ہوئی تو میٹنگ کے بعد جو منٹس نکالے گئے تو ان کے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میٹنگ کے اندر جو پروونشل گورنمنٹ نے یہ کہا یا چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ججوں کی اپوائنٹمنٹس کو مسترد کرتے ہیں اور ان کی مطلب جو تقرری ہے اس کے خلاف اس نے بہت ایسے ریمارکس دیے جس سے گلگت بلتستان کی جوڈیشری کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. جوڈیشری کی جو وقت تھی، ہائی کورٹ کی جو عزت تھی، احترام تھا، وقار تھا، عوام کے سامنے اس کی تحقیر ہوئی ہے. اس کی جو تقدس تھا اس تقدس کو پامال کیے. اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جو قانونی ہماری کارروائی ہے توہین عدالت کے مرتکب جو ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. انشاءاللہ ہم قانونی کارروائی، ہم حق محفوظ رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم کارروائی کریں گے. لیکن بنیادی طور پہ کچھ سوالات ہیں جو آج میرے ہیں اور کیبنٹ کے ممبران کے ساتھ. سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے تمام کیبنٹ سے کہ یہ جو ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو سمری تیار ہوئی، پہلے 3 ججوں کی سمری گئی ہے، اس کے بعد 2 ججوں کی سمری گئی ہے، اس کے بعد 1 جج کی سمری گئی ہے. یہ من جملت 6 ججوں کی سمریز بنی ہیں. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جو پہلی جو سمری بنی جس میں 3 ججوں کی کنٹریکٹ یہ سروس ایکسٹینشن یا کنفرمیشن، اس کی میٹنگ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہاں کی، کن وزیروں کے ساتھ بیٹھ کے کی، کس کو آن بورڈ کیا. نہ ان کی جو سمری کی جو کانسٹیٹیوشن ہے یا بنانے کے لیے جو میٹنگ ہے اس کے اندر میرے حساب سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی وزیر اس میٹنگ میں شامل نہیں تھا، کوئی مشیر اس میٹنگ میں شامل نہیں تھا، کوئی اسمبلی کا ممبر اس میٹنگ میں شامل نہیں تھا. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو 3 محترم ججوں کی سمری بھیجی ہے اور اس کی سروس کی جو ججز کی جو کنفرمیشن اور ایکسٹینشن کی بات جو فارورڈ ہوئی ہے، جس کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے 1 ایئر کی ایکسٹینشن کی ہے، اس سمری کی وزیر اعلیٰ صاحب نے میٹنگ کس کے ساتھ کی ہے، مشورہ کس کے ساتھ کیا ہے؟ میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر میرے ساتھ تو مشورہ نہیں ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی وزیر سے بھی نہیں ہوا، کسی بھی وزیر سے نہیں ہوا. یہ 3 ججوں کی سمریز جو گئی ہیں اس کے اوپر کسی کو بھی آن بورڈ نہیں کیا گیا. یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کسی بند کمرے میں بیٹھ کے میٹنگ کی ہے. ان میٹنگ کن کے ساتھ کی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو پتا ہے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب نہیں بتا سکتے ہیں تو ان کے نام میں کچھ دنوں کے بعد میں جاری کروں گا کہ ان کے ساتھ اس نے میٹنگ کی. اس کے بعد دیگر جو 2 محترم ججز کی سمری بنی، اس سمری کو بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے کیبنٹ کے کن ممبران کے ساتھ مشاورت کر کے وہ سمری بنائی، کس اسمبلی کے ممبر کے ساتھ بیٹھ کے سمری بنائی. میرے ساتھ تو کوئی مشورہ نہیں ہوا، مجھے تو آن بورڈ نہیں لیا گیا، میرے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن چونکہ ان 2 سمریز کو بھی بھیجنے کی میٹنگ وزیر اعلیٰ کی ضرور ہوئی ہے، کس کے ساتھ ہوئی ہے، کس کمرے میں ہوئی ہے، کس جگہ میں ہوئی ہے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب بیان نہیں کر سکتے تو میں بیان کروں، اپنے وزیروں کو بیان کریں، ہمیں نہ بتائیں آپ یہ میٹنگ کہاں ہوئی ہے، کس کے ساتھ ہوئی ہے. وہ میٹنگ کا ذکر وزیر اعلیٰ صاحب اپنے وزیروں کو کہیں. اس وقت جو کیبنٹ کے ممبران ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی آنریبل جج کی تقرری، توسیع،
اپوائنٹمنٹ کے اوپر کسی بھی نہ وزیر کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ کسی مشیر کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ کسی ممبر کو اعتماد میں لیا گیا، کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ میں ویسے تھا پوزیشن لیڈر، مجھے بھی میری تو وزیر اعلیٰ سے بات ہی نہیں ہے، نہیں ہمیں کوئی اعتماد میں لیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے آپ نے جو کچھ بھیج دیا، جو کچھ آپ نے بھیج دیا، آپ کی عزت اور تکریم رکھ کے مطلب پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کے اوپر اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اب ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی وزیر اعلیٰ صاحب کو کیا اعتراض ہے؟ آپ نے تو سمریز بھیج دیے، آپ کی سمریز ایکسیپٹ ہو گئی، ججوں کی تقرریاں ہو گئی۔ اب اس عدلیہ کو، گلگت بلتستان کی عدلیہ کو متنازع کرنے کی روش وزیر اعلیٰ صاحب نے کیوں شروع کی؟ اب اس کو کیا مسئلہ ہے؟ جہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی جج کو اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے نومینیٹ کرنے کا یا ریکمینڈ کرنے کا یا رائے دینے کا اختیار ہے، اس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان کا اپوائنٹمنٹ کا بھی اختیار ہے، گورنر صاحب کا ریکمنڈیشن کا بھی اختیار ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کے اختیار کو نہیں مانتے کیا؟ گورنر صاحب کے اختیار کو تسلیم نہیں کرتے؟ آپ گلگت بلتستان گورننس آرڈر میں وزیر اعلیٰ صاحب کا کوئی رول اپوائنٹمنٹس پہ ہے ہی نہیں، کوئی رول آپ کا قانون کے ضابطے کے اندر کا آپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے احترام کی بات کی، ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بات کی، آپ کو سمجھانے کی بات کی۔ یہ جو گلگت بلتستان کا معاشرہ ہے، اس معاشرے کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا۔ جو سمریز وزیر اعلیٰ صاحب نے بھیجی تھی اور جس حساب سے بھیجی گئی تھی، اگر اس کو ٹھیک نہ کرتے ہم تو شاید ادھر نظام چلانا ہی مشکل ہوتا، شاید ادھر علاقے کے اندر ماحول کو برابر رکھنا ہی مشکل ہوتا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ سب کچھ کیا کیوں تھا؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو اب ایک نئے فساد کی جگہ بنائیں، اب گلگت بلتستان کے اندر حالات خراب کریں، اب گلگت بلتستان کو کسی اور تنازع کا شکار کریں۔ تو اس شکار سے بچانا تھا، اور وزیر اعلیٰ صاحب خود کبھی استور میں ماحول خراب کرتے ہیں، کبھی وہ کسی اور جگہ میں ماحول خراب کرتے ہیں، کبھی مطلب گندم کی شارٹیج پیدا کر کے ماحول خراب کرتے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان میں کوئی فساد چاہتا ہے، کسی قسم کا کوئی فساد، کوئی نیا فساد وزیر اعلیٰ صاحب چاہتے ہیں، ہم اس کو کسی بھی فساد کو کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب عدلیہ کو متنازع بنانے سے باز رہے، عدالت کا احترام کرے، چاہے وہ سپریم کورٹ آف گلگت پاکستان ہے، چاہے وہ سپریم اپیلٹ کورٹ گلگت بلتستان ہے، چاہے ہائی کورٹ ہے یا ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں۔ ان میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی اگر وزیر اعلیٰ کرنا چاہے گا اور اس کے اوپر ہم اپنا جو اس کا بیان ہے اس کی تو ہم اول مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم چیف جسٹس ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے عدالت کی توہین ہوئی ہے، ایک ادارے کی توہین کی، ججوں کی توہین کی گئی، کیبنٹ کے اندر ایجنڈا رکھا گیا، کیبنٹ کے اندر تقریریں ہوئی، کیبنٹ کے اندر پھر اس کے بعد پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، ہمارے پاس پوری پریس ریلیز بھی ہے۔ اب اس پریس ریلیز کو دیکھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی توہین کی گئی ہے۔ اول تو جو ہماری گلگت بلتستان کی چیف کورٹ ہے، اس کے چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سو موٹو میں اس کو توہین عدالت کی نوٹس کرے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ہماری مجبوری ہوگی کہ ہم درخواست لے کے جائیں گے انشاءاللہ، جو توہین عدالت کے مرتکب وزیر اعلیٰ صاحب ہوئے ہیں اس کو نوٹس کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی ہم وہاں پہ انشاءاللہ وہ مطالبہ کریں گے۔ اور ججوں کا جو احترام کو بالائے طاق رکھا گیا، ادارے کو بالائے طاق رکھا گیا، اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کے وہ جو منٹس جاری ہوئے ہیں اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ باقی وزیر اعلیٰ صاحب اپنا شوق جہاں بھی جانا چاہتے ہیں شوق پورا کرے، ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا امجد صاحب، یہ تو ایک انتظامی فیصلے پر انہوں نے تنقید کی ہے، تو یہ کیسے توہین عدالت ہو سکتی ہے؟ توہین عدالت یہ اس طرح ہو گئی ہے کہ اس نے کسی کو بائیفرکیٹ نہیں کیا۔ جب سٹیٹمنٹ آئی تو اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ ججوں کی جو تعیناتی ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو ججوں کی تعیناتی پہ مذمت کرنے کا جو اختیار، ایک جج کا ڈیکورم کے اوپر سوال کھڑا ہوا گیا، ایک پورے عدلیہ کے ادارے کے اوپر سوال کھڑا ہو گیا۔ کیا یہ جج جو ہیں بھرتی ہوئے ہیں، کیا ان کی سمریز وزیر اعلیٰ نے خود نہیں بھیجی؟ جب اس نے خود بھیجی ہیں تو اب تمہارا کچھ اختیار ہے سمری بھیجنے کا، تو پرائم منسٹر کا بھی کچھ اختیار ہے اس کے اندر آگے پیچھے کرنے کا۔ تو کیا پرائم منسٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے؟ یہ کوئی مطلب بنانا ریپبلک ہے پاکستان کہ پرائم منسٹر کے سارے اختیارات چھین کے لا کے ہم وزیر اعلیٰ کو دے دیں؟ اس نے دیکھنا ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ اپوائنٹنگ اتھارٹی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے،
گورنر گلگت بلتستان کو ایڈوائس بھیجنے کا حق ہے. گورننس آرڈر کے تحت نظام ہوا. آپ کو حکومت کو, اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس لے کے جاتے ہیں تو اپنے ذات سے پیسے دے دینا, اپنے جیب سے دے دینا. یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے پیسے لینے کا کون سا اختیار ہے؟ آپ نے منٹ جاری کیے کہ فائنانس ہمیں پیسے دے دے. اب اپنے دوستوں کو, وکیلوں کو آپ گلگت بلتستان کا بجٹ دیں گے, 5-10 کروڑ روپے یہاں سے نکال کے ان کی جیب میں ڈالنا چاہتے ہیں, یہ اجازت بھی ہم ان کو نہیں دیں گے. وزراء صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو وفاق کے ساتھ الیکشن کی بات ہو رہی ہے, کل اس نے عمران خان سے ملاقات کر کے بھی یہی باتیں کی ہیں کہ گلگت بلتستان میں قبل از وقت انتخابات کی سازش ہو رہی ہے. تو اب چونکہ سپریم اپریٹ کو تجاویز بھی مانگ لی, آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر؟ سر یہ دیکھیں, سپریم اب مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں قبل از وقت انتخابات کی سازش ہو رہی ہے. وہ سازش وہ سپریم کورٹ اب گلگت بلتستان کو کہہ رہے ہیں نا, یہ توہین عدالت ہے یا نہیں ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ قبل از وقت انتخابات کی جو پروپوزیشن آئی ہے یا رائے آئی ہے, یہ جج سپریم کورٹ آف پاکستان کی گلگت بلتستان کی طرف سے آئی ہے. اس نے اپنی رائے دی, آپ جواب دے دیں, آپ اس کو سازش قرار دے دیں, اخباروں میں بیانات دے دیں, تو یہ تو سازش ہو گئی ہے. تو پھر آپ نے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر آپ نے سوالات کھڑے کیے, آپ نے اس پہ الزام لگایا, وہ تو پھر توہین عدالت ہوگی. ہاں سر, میں تمام جماعتوں کی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں یہ بات موجود ہے کہ پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے چاہیے. یہ سوال پیپلز پارٹی کے منشور کی طرف سے ہے. دیگر جماعتیں کیا اپنی رائے دیتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا, نہ ہی کسی قسم کی کوئی سازش ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اس کو سازش قرار دے رہے ہیں. سر کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذاتی بنیادوں پہ ذاتی حملے حکومت طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں شمس حق لون نے بھی پریس کانفرنس کی, وہاں پر وہی الزامات اپوزیشن پہ, اور آج بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ ایک طرف سیلاب متاثرین بیچارے جو ہے وہ بے یار و مددگار ہیں, ان کی کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی ہے, نہ وفاق کی طرف سے نہ صوبوں کی طرف سے. اس معاملے میں اپوزیشن بھی خاموش ہے, حکومت بھی خاموش ہے. بہتر نہیں ہے کہ ذاتی معاملات کو ڈسکس کرنے کے ان کی بحالی کے لیے مل کے کوئی جدوجہد کی جائے, آواز اٹھائی جائے؟ سر اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے. پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے ایک بندے کو سخت مقابلے سے گزرنا پڑتا ہے. یہاں ججز کی تعیناتی کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہے. کیا ایسا کوئی نظام نہیں لایا جا سکتا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر ججز کی تعینات ہو, نہ کہ کوٹے کی بنیاد پر؟ اس حوالے سے یہ جو گلگت بلتستان کے ججوں کی اپوائنٹمنٹ کی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے, اس نے ریکمینڈ کیا, اس نے یہ سب کچھ کروایا. آپ اس سے سوال تو اس سے کریں, ہم سے کیا کرتے ہیں آپ؟ مطلب یہ جو جتنے سمریز بھیجی ہیں, 6 سمریز وزیر اعلیٰ صاحب نے بھیجی ہیں, ان 6 سمریز میں 15 بندوں کے نام دیے. ان 15 بندوں کے نام کس کے دیے ہیں اس پہ میں کھولنا شروع کروں گا تو آپ حیران ہو جاؤ گے. سر مستقبل میں کیا اس کو میرٹ کی بنیاد پہ؟ یہ اب دیکھیں نا, میری بات سنیں, یہ جو ججوں کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے یہ میرٹ پہ ہی ہوتی ہے. یہ جتنے جج بھرتی ہوتے ہیں یہ میرٹ پہ ہی ہوتے ہیں. ان کا میرٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے سمریز بھیجی جاتی ہے, ان کی اہلیت دیکھی جاتی ہے, ان کی گلگت بلتستان میں ریپیوٹ دیکھی جاتی ہے. آپ یہ بہت سارے فورمز دیکھتے ہیں. آپ کو کس جج پہ اعتراض ہے آپ بات کریں, کس جج پہ اعتراض ہے بات کریں. کسی جج کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو آپ بات کریں. وزیر اعلیٰ صاحب کو کسی جج پہ اعتراض ہے تو وہ بات کریں. جج تو جو بھرتی ہوتے ہیں وہ اپنے پروسیس سے بھرتی ہوتے ہیں. سر میرا سوال رہے گا, جو آپ کا سوال تھا بیٹھے اس کا سوال کی بات کرتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, ہم ان تمام متاثرین تک پہنچ گئے جو گلگت بلتستان کے اندر سیلاب سے متاثر ہیں. ہم تمام تک پہنچ گئے اور ہم نے اپنی طرف سے جتنی دادرسی ہو سکتی تھی کی, اور وفاقی حکومت کو بھی, وزیروں کو لا کے, وزیر اعظم پاکستان کو بھی لا کے ان متاثرین کی امداد کی بات ہم نے کی. آپ یہ بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب اگر گلگت بلتستان کے وسائل کو اپنی شوق پورا کرنے کے لیے 10 کروڑ روپے ایک وکیل کو وہ دینا چاہتے ہیں, آپ یہ ڈیمانڈ کریں نا, یہ 10 کروڑ روپے وکیل کو دینے کی بجائے متاثرین کو دے دیں. یہ سوال تو آپ کریں. ہم نے اس کے اوپر کوئی ذاتی حملہ نہیں کیا. نہ ہم شمس لون پہ ذاتی حملہ کرنا چاہتے ہیں, نہ خالد خورشید پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے, خالد خورشید صاحب نے نظام حکومت چلانا ہے تو اپنے وزیروں سے پوچھے. وہ اپنے وزیروں سے نہیں پوچھ رہا, کسی اور سے پوچھ رہا ہے, کسی اور سے مشاورت کر رہا ہے. اب وزیروں سے پوچھے, ان سے مشاورت ہوئی ہے. یہ تو میرا چیلنج ہے کہ آپ نے اتنے بڑے کام کیے ہیں, اتنے سارے مطلب بھرتیاں کر رہے ہیں, اتنے سارے فیصلے کر رہے ہیں, ان فیصلوں میں آپ کس وزیر کو آن بورڈ کرتے ہیں,
کس سے رائے لیتے ہیں؟ اب وزیروں سے رائے نہیں لیتے، آپ کسی اور سے لیتے ہیں۔ ریٹائر فوجی سے لے رہے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ایک سر سوال یہ ہے کہ جو پچھلے دفعہ 3 جج اپوائنٹ ہو گئے تھے، 3 جج پچھلی دفعہ اپوائنٹ ہو گئے، ان کو یا تو کنفرم کرنا تھا یا ان کی مطلب ایکسٹینڈ کرنی تھی۔ اب ان کی ایکسٹینشن نہیں، ان کو ری اپوائنٹ کیا گیا۔ نہیں سر، یہ دیکھیں آپ لوگ چیزوں کو نہیں سمجھتے ہو۔ اس کی مطلب گورننس آرڈر کا مطلب آرٹیکل 84 ہے، 6 ہے اور 84(10) ہے۔ 84(6) جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ فار 1 ایئر کی پروویژن دیتا ہے، 84(10) جو ہے اس کی 1 ایئر کی ایکسٹینشن کی پروویژن دیتا ہے، اور یہ سارا اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہے، یہ اتھارٹی پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس ہے۔ اور گلگت بلتستان کا جو گورننس آرڈر ہے آرٹیکل 62، اس کے تحت تو پرائم منسٹر کے پاس جو اختیار نہیں ہے وہ سارے بھی اختیارات اس کے پاس ہے۔ تو جس کے پاس اختیار ہے اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہو، ایک ادارے کو متنازع بنانا، یہ بات غلط ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی لمٹ میں رہیں تو اچھا ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی میں کیا وزیر اعلیٰ نااہل ہو سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ آپ کو کس نے کہا اہل ہیں؟ عدالت سے جو وزیر اعلیٰ، جو بندہ اپنی ماں اور باپ کو دھوکہ دینے کے لیے LLB کی جعلی ڈگری بنائے، وہ گلگت بلتستان کے مفادات کا تحفظ کیسے کر سکتا ہے؟ اس پہ گلگت بلتستان کے عوام اعتماد کیوں کریں؟ سوال سب سے بڑا یہ، جو اپنے ماں باپ کا اعتماد حاصل نہیں کر سکا یا اپنے ماں باپ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا، جعلی ڈگری بنائی، وہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ کیا تھا؟ ہمارا سر سوال یہی ہے کہ سیاسی طور پر بھرتیاں ہو رہے ہیں ججوں یا اس طرح کے، وہ سیاسی ہی فیصلے کرتے ہیں، جیسے کہ مثال لے لیں آپ حضرت جمیل احمد کی 1.5 سال کے بعد جج صاحب نے یہ کہا کہ ان کی چلو میں جواب دے دوں گا نا، چھوڑ دو۔ قابل نہیں ہے۔ ایک اس طرح کے سیاسی بھرتیوں میں کیا میرٹ کے طور پر فیصلے ہوں گے؟ اب ایک چھوٹی سی بات یہ ہے، دیکھیں کوئی بھی جج کسی بھی پارٹی کا نہیں ہے، یہ جتنے جج بھرتی ہوئے ہیں یہ اپنی اہلیت کی بنیاد پہ بھرتی ہوئے ہیں، ان کو اہلیت کی بنیاد پہ بھرتی کیا گیا۔ اب سوال ہمارا، ہم سیاسی سوال کرتے ہیں، سیاسی سوال یہ ہے کہ 2 بندے ہیں اس گلگت بلتستان کے نظام میں ناصور، ایک اسپیکر صاحب، ایک وزیر اعلیٰ صاحب۔ اب آپ جا کے اسپیکر صاحب کا، جو ہمارے اس وقت کے موجودہ اسپیکر صاحب ہیں، اس کا منتھلی فیول کا حساب رکھیں۔ جو بندہ منتھلی 2,000 لیٹر پیٹرول خرچ کرے، 2,000 لیٹر، کبھی کبھی 3,000 پہ بھی جاتا ہے اس کا پیٹرول کا خرچہ، اور وہ پاکستان کے شاید سب سے واحد مطلب اسپیکر ہوں گے جس کا فیول کا خرچہ اتنا ہے، جس کا حساب کتاب کریں گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ وہ فیول میں بھی کرپشن کرتا ہے، وہ اپنے TADA میں بھی کرپشن کرتا ہے، وہ سمریز پہ سگنیچر کے بھی پیسے لیتا ہے، جتنی سمری سائن ہوئی ہے اس کے بھی اسپیکر صاحب نے پیسے لیے۔ اب اسپیکر صاحب سمریز پہ دستخط کر کے پیسے لیتے ہوں اور وزیر اعلیٰ صاحب اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنے دوستوں کو دوستی نبھاتے ہوں، تو گلگت بلتستان کے حالات تو اس طرح ہوں گے نا۔ اس میں یہاں پہ کون سا مسئلہ حل ہے؟ آج گندم کے دانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ اس کا مسئلہ کا حل کون کرے گا؟ حکومت ہے نہیں، حکومت فرصت ہی نہیں ہے، وہ اپنی انا میں پھنسی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔